بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ، حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ہزارہ لوگ آپ کے دست حق پرست پر بیٹھ ہوئے، کفر سے اسلام قبول کیا۔ جو مسلمان تھے اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ کا قرب حاصل کیا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ قرآن پاک کا قاری اسے کہا قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اگر بغیر سمجھے تلاوت کی تو رسول پاک فرماتے اس نے تلاوت نہیں کی۔ ہم سوچیں، ہم نے کبھی قرآن پاک کی تلاوت سمجھ کی ہے؟ زیادہ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کرو، قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کرو۔ کم از کم اتنا پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کیا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ کیا بات ہے! جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میں اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں۔ بے شک تھوڑا پڑھو، ایک رکوع ہی پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، کم از کم معلوم چلے کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ مجلس میں تشریف فرما ہے۔ ایک قرآن پاک کا قاری تھا، اسے کہا قرآن پاک سناؤ۔ قرآن پاک سننا بھی سنت رسول ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی پاک کی خدمت میں تھا، خدا کے محبوب نے کہا معاذ مجھے قرآن پاک سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن پاک سناؤں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں، بے شک یہ مجھ پہ نازل ہوا، میں تمہارے منہ سے قرآن پاک کی تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے مومن کی آنکھ میں آنسو آ جائے، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ مجلس میں قاری موجود تھا، آپ نے اسے تلاوت کی، درخواست کی، اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ اس کی تلاوت کو سن کے مجلس کے اندر ایک شخص تھا، وہ جذبے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا قرآن پاک کی تلاوت کا اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا، رب کہتا ہے یتلو علیہم آیاتی وجزم علی قلوبہم، یہ جو مومن ہیں جب ان کے اوپر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ان کے قلب میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جذبہ پیدا ہو کے کیا ہوتا ہے؟ اس کے ایمان میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے جذبے کے صدقے سے۔ وہ کھڑا ہو گیا،
جسم پہ کب کبھی تاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی کیفیت کا اثر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوا۔ آپ پر جذب کی کیفیت آئی، آپ نے اللہ کے نام کی ضرب ماری، جیسی جذب ماری وہ شخص اس کی زبان سے خدا کے خوف سے چیخ نکلی۔ اس کی چیخ سن کر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اللہ کے نام کی ضرب ماری، اللہ۔ اس کی زبان سے پہلے سے زیادہ درد سے چیخ نکلی، وہ خدا کے خوف سے زمین پہ گرا، اس کا جگر پھٹ گیا، روح پرواز کر گئی۔ وہ نوجوان اللہ کے خوف سے، رب کی خشیت سے زمین پہ گرا، جگر پھٹ گیا، روح پرواز ہو گئی۔ اس نوجوان کا باپ بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ سلامت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان پر یہ الزام لگایا کہ میرے بیٹے کو اس نے مار دیا۔ بادشاہ نے حکم صادر کیا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسے پیش کیا جائے۔ انہیں گرفتار کیا، گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ کہتا ہے شبلی بیان کرو، کیا کہو گے؟ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مجلس لگی ہوئی ہے، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے رئیس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے بادشاہ پر نظر ڈال کے کہا بادشاہ سن، یہ نوجوان اس نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہوا، پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، پھر وہ اللہ کے قریب ہوا، پھر وہ بلند ہوا، اللہ نے اسے دعوت دی، اس نے اس دعوت کو قبول کیا۔ میرا کیا قصور ہے؟ پھر سنو، کہا بادشاہ سلامت، اس نوجوان نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہوا، پھر اللہ کے قریب ہوا، پھر اللہ کی طرف مانا ہوا۔ اللہ نے اس کو بلایا، اللہ نے اس کو دعوت دی، اس نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا۔ تو میرا کیا قصور ہے؟ خدا کی قسم کتاب میں لکھا ہے، یہ الفاظ نہ قرآن پاک تھے نہ حدیث پاک تھی، وہ کیفیت تھی جو اس نوجوان کی خدا کے ولی نے بیان کی۔ پوری مجلس پہ سبدہ طاری ہو گیا، ایسے خدا کا خوف طاری ہوا، جسم کانپنے لگے، خدا کے خوف سے لوگ رونے لگے۔ بادشاہ خود تھر تھر کانپ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگا آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔